محمد اویس صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. پری بجٹ اناؤنس کیا گیا ہے. میں لاسٹ بجٹ اسپیچ میں سی ایم صاحب نے کچھ میرے حلقے کے عوام سے وعدے کیے تھے، میں وہ یاد کروا دوں. وہ ابھی تک وفا نہیں ہوئے ہیں، تو امید ہے کہ یہ پری بجٹ اناؤنس ہوا ہے، اس بجٹ کے اندر وہ جو کام رہ گئے تھے پچھلے سال وہ کام ابھی ہو جائیں گے. سی ایم صاحب نے اپنی اسپیچ کے اندر کہا تھا کہ میں نے کہہ دیا ہے شاہ فیصل 4 نمبر کے اندر جو پمپنگ اسٹیشن ہے اس کے اندر واٹر ٹینک ایک بنانا تھا، اور اس کی جو موٹریں ہیں وہ 30 سال پرانی لگی ہوئی ہیں ان کو چینج کروانا تھا، لیکن وہ کام ابھی تک نہیں ہوا. وہ پہلے بھی ایک دفعہ اے ڈی پی کے اندر موجود تھا، اس دفعہ دوبارہ نیو اے ڈی پی کے اندر بھی وہ کام موجود ہے. اے ڈی پی نمبر 2883. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو پمپنگ اسٹیشن ہے یہ تقریباً 4 لاکھ کی آبادی کو پانی سپلائی کرتا ہے. اس پمپنگ اسٹیشن سے شاہ فیصل 4 نمبر، شاہ فیصل 5 نمبر، ناتا خان گوٹ، ڈگ روڈ، سادات کالونی اور اقبال آباد کے علاقے کو اور دیگر کافی علاقوں کو بھی پانی میسر ہوتا ہے. اس لائن کے اندر 24 گھنٹے کی سپلائی ہے. 24 گھنٹے میں سے 10 سے 12 گھنٹے جو ہے آپ کا پانی آتا ہے. واٹر کارپوریشن جو پانی دے رہا ہے وہ 12 گھنٹے دے رہا ہے. 12 گھنٹے سے بھی اندر 6 گھنٹے کی جو ہے اس کے اندر لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. پیچھے بچتے ہیں 4 سے 5 گھنٹے. 4 سے 5 گھنٹے کے اندر عوام کو کیا پانی ملے گا 4 لاکھ کی آبادی کو، یہ آپ بہتر جانتے ہیں. اس پمپنگ اسٹیشن کو لوڈ شیڈنگ فری کیا جائے، اس کے لیے میں نے جو ہمارے وزیر توانائی ہیں ناصر شاہ صاحب ان سے بھی ذکر کیا تھا. 2-3 دفعہ میں نے ان سے رابطہ بھی کیا. انہوں نے کہا میں نے کہہ دیا لیکن کوئی فرق نہیں ہوا. تو میری سی ایم صاحب بیٹھے ہوئے، اس سی ایم صاحب سے میری ریکویسٹ ہے پورے کراچی کے جتنے بھی پمپنگ اسٹیشن ہیں ان سب پمپنگ اسٹیشن کو لوڈ شیڈنگ فری کیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ بجلی، گیس، پانی اور سیوریج کا نظام یہ ایک انسان کی بنیادی ضرورت ہے. پچھلے 17 سال سے گزشتہ 17 سال سے لگاتار جو ہے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے اس کراچی شہر کے اندر، لیکن عوام کو اس بنیادی سہولت سے محروم رکھا گیا ہے. یہاں پر باتیں کرتے ہیں، ابھی بھی ہمارے کچھ دوستوں نے باتیں کی کہ جو قرارداد پیش ہوئی ہے سندھو دریا کے اوپر، اس کے اوپر کوئی لیٹر لگایا جائے. پچھلے دنوں قرارداد بھی ایک پیش کی گئی. تو بھائی یہ 2025 ہے، یہ 1971 نہیں ہے. پورا سندھ جانتا ہے کہ اس کو اپروف کس نے کیا. صدر زرداری آپ ہی کی پارٹی کے صدر ہیں، آپ ان سے جا کے پوچھیں. آپ اس اسمبلی جو فورم نہیں ہے اس فورم کے اندر قرارداد لانے کا کوئی مقصد نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کے صدر ڈاکٹر عارف علوی صاحب جب ان کے پاس یہ بل پیش ہوا تھا تو انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا، انہوں نے اس کے اوپر سائن نہیں کیا تھا. پہلے سندھ کی ساری زمینیں بھی بیچ دیں، اب پیپلز پارٹی جو ہے سندھ کے پانی کے پیچھے پڑ گئی ہے. انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف یہ کام نہیں ہونے دے گی. ہم ہر فورم پہ احتجاج کریں گے اور یہ کام انشاءاللہ نہیں ہونے دیں گے. جس طرح کراچی کی عوام نے آپ کو ریجیکٹ کیا، 8 فروری کو ووٹ نہیں دیا، فارم 47 کے اوپر آپ کی گورنمنٹ بنی ہے، انشاءاللہ اگلی دفعہ پورے سندھ کی عوام آپ کو ریجیکٹ کرے گی. آپ یہ نہ سوچیں کہ ہر دفعہ فارم 47 کے اوپر پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی بن جائے گا اور آپ کی گورنمنٹ بھی بن جائے گی. آپ کو عوام میں جانا پڑے گا. انشاءاللہ تعالی یہ عوام آپ سے سندھ کی پائی پائی کا حساب لے گی. جس طریقے کے ساتھ ایک یو سی چیئرمین، ایک ٹاؤن چیئرمین کو فنڈ دیا جاتا ہے، یو سی کو غالباً 12 لاکھ روپیہ، ٹاؤن کو جو ہے 13 کروڑ روپیہ دیا جاتا ہے، اسی طریقے کے ساتھ ہر الیکٹڈ ایم پی ایز کو بھی فنڈ ایشو کرنا چاہیے تاکہ وہ عوام کے کام کر سکیں، عوام کو اس کی بنیادی سہولت دے سکیں. کمیونٹی ڈیولپمنٹ پروگرام کا آغاز کیا جائے جو کہ بند ہے کافی عرصے سے. اچھا، اس کے بعد میں ایک چیز اور یاد کرواتا چلوں کہ سی ایم صاحب نے لاسٹ اپنی بجٹ اسپیچ میں بلال کالونی، گلزار کالونی، عوامی کالونی
مہران ٹاؤن باغ کرنگی کے لیے بھی مجھ سے کہا تھا کہ میں نے ان کے کام کا بھی کہہ دیا ہے، کیونکہ یہ آلریڈی اے ڈی پی کے اندر موجود ہیں۔ اگر یہاں پہ ہمارے اے ڈی پی کے سیکریٹری، لوکل باڈی کے یا مختلف سیکٹریز بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس چیز کو جو ہے چیک بھی کر لیں، لیکن یہاں پر بھی کوئی کام نہیں ہوا۔ پورا علاقہ سیوریج کے اندر ڈوبا ہوا ہے۔ ایک دفعہ آپ لوگ چکر لگا کر دیکھ لیں، کیونکہ وہ بھی سندھ کا حصہ ہے، کراچی کا حصہ ہے، وہاں پر ہمارے منسٹرز کو بھی جانا چاہیے اور لوگوں کو بھی جانا چاہیے۔ عوام کس مشکل کے اندر وہاں زندگی گزار رہی ہے، آپ جا کر دیکھیں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ مسجد تک جانے کے لیے راستہ نہیں بچا ہوا ہے، ٹھیک ہے، مسجدوں کے اندر پانی ہے، میرے پاس ویڈیوز موجود ہیں، میں آپ کو دے بھی دوں گا، آپ کو دکھا بھی دوں گا، مسجدوں کے اندر پانی جا رہا ہے۔ لوکل باڈی سسٹم آپ کا مکمل فیل ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے ایک ہی رویا جاتا تھا کہ جی ہمارے پاس کراچی کی میئرشپ نہیں ہے۔ چلیں، جعلی میئر صحیح، آپ کا میئر تو بن گیا کراچی کا، سندھ گورنمنٹ بھی آپ کی ہے، اب کس چیز کا آپ کا رونا دھونا ہے؟ اب آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اب کس چیز کا آپ کو فنڈ چاہیے، کس چیز کا اختیار چاہیے؟ اب تو آپ کام کریں، یو سی چیئرمین کے پاس جاؤ، اس کو اگر آپ بولیں سیوریج کے کسی کام کا تو بولا جی یہ میرے ڈومین میں نہیں آ رہا، صحیح ہے۔ پانی کا کام بولیں، وہ اس کے ڈومین میں نہیں آ رہا۔ واٹر کارپوریشن جو ایک ادارہ آپ لوگوں نے بنایا ہے، یقین مانیں یہ اتنا پاورفل ادارہ ہے کہ اس اسمبلی کی اتنی طاقت نہیں ہے جتنی اس ادارے کی طاقت ہے۔ اس ادارے کے لوگ ہمارے الیکٹڈ ایم پی ایس کے فون نہیں اٹھاتے اور اس کا پریولیج یہاں پر لایا جاتا ہے۔ لاسٹ ٹائم بھی ہمارے ایم کیو ایم کے دوست کا پریولیج آیا تو اس پریولیج کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا۔ وہاں سے مجھے مزید میرا ایمان پختہ ہو گیا ہے کہ یہ ادارہ اس پارلیمنٹ سے زیادہ پاورفل ادارہ ہے۔ اچھا، ایک دوسرا یہ کہ ہمارے جو کونسلرز ہیں پورے کراچی کے، کونسلر جو الیکٹ ہو کر آئے ہیں، یہ الیکشن میں ووٹ لے کر آئے ہیں، ان کے باقاعدہ الیکشن ہوئے ہیں۔ ان کونسلرز کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ ہمارے جو ہے لوکل باڈی کے منسٹر بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، اس کے اوپر تھوڑا غور کیا جائے۔ جو فنڈ یو سی کے چیئرمین کو دیا جا رہا ہے، اس فنڈ کو خرچ کرنے کے اوپر کونسلر کا سائن بھی لازمی ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اگر اس کو 12 لاکھ روپے کا فنڈ آتا ہے، 12 لاکھ میں سے جو ہے اس کا 60% جو ہے میئر کا ٹیکس کٹ جاتا ہے، باقی بچتا ہے 40%۔ 40% جو ہے وہ تنخواہوں میں بانٹنے کے بعد، دفتر کے اخراجات کے بعد ختم۔ کونسلر غریب وہیں کا وہیں بیٹھا ہے، وہ بھی ووٹ لے کر آیا ہے، عوام کے ووٹ سے آیا ہے۔ کسی قسم کا کونسلر کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ یا تو نیکسٹ ٹائم آپ کونسلر کا الیکشن ہی نہ کرائیں، ڈائریکٹ چیئرمین کا الیکشن کروائیں۔ عوامی کالونی، بلال کالونی، گلزار کالونی، ان 3 علاقوں کے اندر ہم نے سیوریج کی لائنیں بچھائی ہوئی ہیں، پانی کی لائنیں بچھائی ہوئی ہیں۔ میں نے کئی بار واٹر کارپوریشن کو لیٹر بھی لکھ دیا ہے کہ جب پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ تھی اس ٹائم پہ ہم نے لائنیں بچھا دی تھیں، ان لائنوں کو آپ مین لائن کے ساتھ کنیکٹ کریں۔ ہم نے ٹینک بھی بنایا ہوا ہے تاکہ عوام کو پانی مل سکے۔ یقین مانیں ہر 15 دن بعد، مجھے نہیں سمجھ میں آتا یہ مین لائن ہر 15 دن بعد ٹوٹ کیوں جاتی ہے۔ اس 15 دن بعد ٹوٹتی ہے، اس کے بعد اس کو 15 دن ریپیئر ہونے میں لگتے ہیں۔ اس دوران غریب علاقہ ہے میرا، انڈسٹریل ایریا ہے، یہاں کے لوگ 15 سے 20 ہزار روپے کا ٹینکر خریدنے پہ مجبور ہیں۔ ایک آدمی 30 ہزار روپے کماتا ہے۔ سر ابھی تو 6 منٹ ہوئے ہیں، میں نے ٹائم اپنے پاس لگایا ہوا ہے، تو 8.5 منٹ آپ کا ٹائم غلط ہے۔ تو 15 سے 20 ہزار روپے کا وہ ٹینکر خریدتے ہیں۔ یقین مانیں کافی مشکل ہے۔ یہ جو کام ہوئے ہیں واٹر کارپوریشن کے پاس فنڈ بھی ہے، ان کو بولیں کہ جو ہے یہ کام مکمل کریں۔ اس کے بعد جو ہے ہمارا عوامی کالونی سنگر چورنگی کے اوپر ایک جو ہے وال کا مسئلہ ہے، 33 انچ کا وال ہے۔ یہ گزشتہ 7 سالوں سے اپروو ہے واٹر اینڈ کارپوریشن کے اندر، لیکن وہ وال لگ نہیں رہا۔ وہ وال نہ لگنے کی ایک مین وجہ یہ ہے کہ اگر وہ وال لگ جائے گا تو عوام کا پانی یہ انڈسٹری کو کس طریقے کے ساتھ بیچیں گے۔ اس کی بدنیتی ہے جس کی وجہ سے یہ وہ 33 انچ کا وال نہیں لگا رہے ہیں۔ اور میں یہ ریکویسٹ کروں گا سی ایم صاحب سے کہ ایک فوری طور پر ایک وہاں پر 2 ہمارے پیڈسٹل برج ہیں، آئے دن انڈسٹریل ایریا روڈ کے اوپر بچوں کا جو ہے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، جوانوں کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، ڈیلی 1 سے 2 اموات ہوتی ہیں انڈسٹریل ایریا روڈ کے اوپر۔ یہ N5 کے سٹاپ پر اور الحسن سٹاپ کے اوپر جو ہے یہ پیڈسٹل برج جو ہے فوری طور پر بنایا جائے۔ دوسرا یہ کہ میرے حلقے کے اندر
जीना तो मुश्किल है ही, आपका हमारा सबका ही जीना मुश्किल है, अब तो मरना भी मुश्किल हो गया है। कोई कब्रिस्तान नहीं है, एक कब्रिस्तान की जगह है साइमा विलास के पीछे, उसके अंदर कुरंगी के सिस्टम ने भी कब्ज़ा कर लिया है। उस सिस्टम से जो है वो कब्ज़ा खाली करवा कर वो कब्रिस्तान की जगह है, वहाँ पे कब्रिस्तान बनाया जाए ताकि बंदा मर तो सुकून से सके। दूसरी बात यह कि आपका बिजली का मीटर हर घर पे लगा हुआ है, गैस का मीटर लगा हुआ है। इसी तरीके से कराची के हर घर के अंदर आपका जो है पानी का मीटर भी लगना चाहिए। क्यों? जब इंसान बिजली का बिल दे सकता है, गैस का बिल दे सकता है, तो पानी का बिल भी देगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कराची के अंदर ये टैंकर माफिया से जान छुड़वाएं, ये टैंकर्स को बंद कर कर जो हर घर पर बिजली उसका पानी का मीटर लगाएं ताकि आवाम को पानी पहुँचे और वो अपने पैसे दें जिस तरह बिजली के पैसे देते हैं। स्ट्रीट क्राइम ख़ास कर जो है इस रमज़ान के अंदर हद से ज़्यादा बढ़ गया है। बे इंतहा कत्ल गारत हो रही है, टारगेट किलिंग की जा रही है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा सिंध गवर्नमेंट को सीरियस होना चाहिए। हमारी पुलिस, भाई मैं लास्ट बात करके जो ना, हमारी सिंध पुलिस में आज अभी यहाँ से एक मैसेज चला दूँ कि कल मैंने जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई प्रोग्राम रखना है। सिंध पुलिस रात तक इतनी एक्टिव होगी कि पूरे ज़िले के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक आदमी भी नहीं। बहुत शुक्रिया, सबको उठा ले। बहुत शुक्रिया अवैस साहब, तशरीफ़ रखिए अवैस साहब, बहुत शुक्रिया।